السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم وسعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ وسعت کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکیرہ۔ تو معرفہ کی 7 اقسام میں سے ہم نے 3 پڑھ لی تھی، اسم علم، اسم ضمیر اور اسم اشارہ، اور باقی کی 4 اقسام انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اسم اشارہ کے بارے میں نے آپ لوگوں کو آڈیو میں بتا دیا تھا، تو آپ لوگوں کو تاکہ کلیئر ہو جائے اس لیے میں نے اسم اشارہ کے جمع مکسر کے بارے میں جو بتائے تھے رولز وہ لکھ کے بھیجی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے یہ ہوں گے۔ تو یہ ہے آپ کے پاس سب سے پہلے استثناء ہے اسم اشارہ کی۔ استثناء کہتے ہیں یعنی کہ ایکسیپشنل کیس، کیونکہ یہ رول سے ہٹ کر ہے تو پھر اس لیے اس کو ہم علیحدہ سے ہی پڑھتے ہیں، علیحدہ سے ہی دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ اب واحد کے ساتھ واحد اسم اشارہ لگے گا، کوئی تثنیہ کا اسم ہے تو اس کے ساتھ تثنیہ کا اسم اشارہ لگے گا، لیکن جب جمع مکسر کی یا ہم لوگ یہ ان الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ساتھ اسم اشارہ کا رول ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو استثناء ایکسیپشنل کیس میں رکھا جاتا ہے۔ تو جمع مکسر عاقل میں ہم نے کہا تھا کہ اسم اشارہ جمع مکسر عاقل کے حساب سے بھی لگ سکتا ہے اور پھر واحد مؤنث بھی لگ سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید دونوں کی مثالیں لی ہیں، اور جمع مکسر عاقل لفظ لیا ہے رجالن۔ اب رجالن میں اسم اشارہ قریب میں آپ کہیں گے ہا اولائی، جو کہ جمع ہے، وہ اس کے حساب سے وہ بھی صحیح ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ واحد مؤنث لگائیں تو وہ ہو جائے گا ہاذہ رجالن۔ اور اسی طرح اسم اشارہ بعید میں الائی کا رجالن آ جائے گا، اور اگر واحد مؤنث لگائیں تو تل کا رجالن آ جائے گا۔ یہ سارے ہی ٹھیک ہیں، کسی طرح سے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب جمع مکسر غیر عاقل آئے گا تو جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اسم اشارہ ہر صورت میں واحد مؤنث ہی استعمال ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی لگا رہے ہیں، اس میں لازماً واحد مؤنث اسم اشارہ آئے گا۔ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے کافی ساری چیزیں ہم لوگ اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق نہیں بلکہ واحد مؤنث یا اس طرح سے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ ایک کام کریں کہ ایک علیحدہ سے کسی جگہ پہ آپ لوگ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے لکھتے جائیں۔ سب سے پہلے یہ لکھیں کہ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث آئے گا۔ اس طرح سے آپ کے پاس آہستہ آہستہ جیسے جیسے جو چیزیں آئیں گی وہ جمع ہوتی جائیں گی، اور پتہ چلتا جائے گا کہ اس کے لیے کون کون سی چیز واحد مؤنث آ رہی ہے اور کون سی چیز اس کے حساب سے آ رہی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس کو ایک علیحدہ سے جگہ پہ لکھتے جائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اب اس میں جیسے کتبن ہے، کتبن ہے جو لفظ یہ جمع ہے۔ کتابن کا نہیں آپ کہیں گے، کتابن جب واحد ہے یا کتابانی، اس کے لیے اس کے حساب سے ہی آئیں گے۔ کتابن کے لیے واحد مذکر آئے گا اور کتابانی کے لیے تثنیہ مذکر آئے گا۔ لیکن جب کتبن آئے گا تو کیونکہ یہ جمع مکسر ہو گیا غیر، اور وہ بھی غیر عاقل، تو اس کے لیے حاذہ یا پھر تلکا کا لفظ ہی استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے اقلامن ہے، اقلامن کے لیے بھی تلکا اقلامن آئے گا یا پھر حاذہ اقلامن آئے گا۔ اب پھر ہم پڑھتے ہیں اسم معرفہ کی چوتھی قسم جو کہ ہے اسم موصول۔ موصول کے معنی ہوتے ہیں ملانا یا پھر جوڑنا۔ جب بھی کوئی دو جملے ہوں اور ان کو ملانا ہو آپس میں تو پھر اس کے لیے جو اسماء استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسم موصول کہلاتے ہیں، اور یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اور اسم موصول کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے انگلش میں ہم لوگ جب کوئی دو جملوں کو ملانے لگیں تو ہم لوگ ہو، ہوم، ہوز اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اردو میں جو، جن کو، جس کا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن عربی میں 7 الفاظ ہیں جو کہ اسم موصول کے طور پر دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، بس یہی الفاظ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی ایک مثال میں نے دی ہے آپ کے سامنے اسم موصول کے لیے، تو اس میں پہلی آیت جو میں نے لکھی ہے وہ دیکھیں آپ، اس میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ آخر میں اس کے بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اگلی آیت ہے اس میں ان پرہیزگاروں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی ان دونوں جملوں میں ایک تعلق ہے۔
اس تعلق کو جوڑنے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ الذین آیا ہے، یہ لفظ جو ہے پھر یہ اسم موصول کہلائے گا، اور یہ لفظ جو ہے ان دونوں جملوں کا تعلق جوڑ رہا ہے وہ اس طرح سے کہ پھر بن جائے گا کیا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ اب آگے آ رہا ہے کون لوگ متقی، کون لوگ، یعنی کہ متقین کے لیے ہدایت ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ان کو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ آگے والی پوری آیت صفات ہیں ان کی، اور پیچھے جو متقین کے لیے بتایا متقین لفظ آیا اس کو ان کے ساتھ جوڑا گیا۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسم موصول کون کون سے ہیں۔ تو واحد مذکر کے لیے اسم موصول جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے الذی، اس کا مطلب ہوگا یہ وہ جو، جس نے، جس کو، جس سے، اس طرح کا اس کا ترجمہ آئے گا۔ تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، جمع مذکر کے لیے الذین، واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی، جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللائی، یہ دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی استعمال کر لیا جائے۔ سب سے زیادہ اور بہت زیادہ بلکہ بہت زیادہ استعمال جو ہے قرآن مجید میں الذی اور الذین کا آیا ہے۔ اور تثنیہ کے لیے جس طرح سے اسم اشارہ میں تھا اسی طرح سے اسم موصول میں بھی یہی ہے کہ اللذانی کی جگہ اللذینی بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اللتانی کی جگہ اللتینی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک مثال اسم موصول کی یوں بھی دیکھ لیں، جس طرح سے ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یہاں پہ اب ہم لوگوں نے پہلے لفظ اللہ آیا ہے اور اس کے بعد ہم نے استعمال دیکھا ہے کہ آگے آیا ہے واحد مذکر اسم آیا ہوا ہے جو کہ الذی ہے، تو یہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسم موصول کی بھی ایک ایکسیپشن ہے۔ اسم موصول میں کیا ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اسم موصول بھی واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، یہ بھی جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اس جمع نہیں آئے گا بلکہ واحد مؤنث ہی آئے گا۔ ہاذہ اموالکم اللتی، اس میں دیکھیں اموالن یہ مال کی جمع ہے، اموالن غیر عاقل ہے اور جمع مکسر ہے، تو غیر عاقل کے لیے اسم اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے اور اسم موصول بھی واحد مؤنث آتا ہے، تو اسی لیے یہ اس طرح سے مثال بن گئی ہاذہ اموالکم اللتی، ہاذہ واحد مؤنث اسم اشارہ قریب ہے اور اللتی واحد مؤنث اسم موصول ہے۔